آپ سوچئے جو کم سے کم درجے میں نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا دن 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، تو 5 دفعہ نماز پڑھنے میں ہم 500 نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. لیکن آپ سوچئے کہ جو شخص نماز میں بھی درود بھیجتا ہو، پھر صبح بھی درود بھیجتا ہو، شام میں بھی درود بھیجتا ہو، اور چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھتا رہتا ہو، جو اتنی کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اس کی زندگی میں کتنی رحمتیں ہوں گی، اس کے گھر میں کتنی رحمتیں ہوں گی، اس کی پوری زندگی میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، جو عام روٹین میں نماز کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج رہا، لیکن کم سے کم درجے میں نماز پہ تو بھیج رہا ہے، لیکن جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا 5 وقت کے دن میں، تو وہ کتنی بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے. اس کی زندگی میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی، اس کی زندگی میں کہاں سے خوشی، راحت اور چین آئے گا. نہ وہ نماز بھی چھوڑ دی، اور نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی چھوڑ دیا. تو نماز میں تو پڑھنا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں درود کو امپورٹنس دینی ہے اور کثرت سے درود بھیجنا ہے. ہم نے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، ہم قیامت کے دن اور جنت الفردوس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کتنی دفعہ درود بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا. اگر ہم درود پڑھتے ہی نہیں تو کیا ہم واقعی قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا رہے، کہ رحمتیں چلتی رہیں، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جب تک مجھ پہ درود بھیجتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آپ پڑھتے رہیں گے، آپ درود بھیجتے رہیں گے، آپ کے لیے مستقل رحمت کی دعائیں چلتی رہیں گی. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب ہر انسان کی مرضی ہے، چاہے اس کو کم کر لے چاہے زیادہ کر لے. کیا مطلب کہ اب اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر کتنی رحمتیں اپنے لیے سمیٹ سکتے ہو. جو شخص جتنا زیادہ درود پڑھتا رہے گا اتنی ہی رحمتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، جو کم پڑھے گا اس کے لیے کم رحمتیں ہوں گی. تو اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں. آپ سوچئے اس ذات کا، آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیسی ذات ہیں کہ جن کے اوپر ایک دفعہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے اوپر 10 دفعہ رحمت کی دعا کرو اس بندے کے لیے. تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے سامنے، اس کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی. جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا کے چلتا ہے، جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جہاں پر ہم نے باقی اعمال پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنے اذکار میں درود شریف پہ فوکس کرنا ہے، کثرت سے درود بھیجنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی، دنیا میں بھی، ہماری جو زندگی ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہم جہاں پر بھی، ہمارے بازاروں میں، جہاں بھی درود شریف پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ رحمت نازل فرمائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا